بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ پہلے درسوں میں آیت کے جو حصے ذکر کیے گئے ہیں ان میں حکم یہ تھا کہ جو بھی لین دین کا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ صرف لکھ لینا کافی نہیں ہے، تحریر کسی بھی عدالت میں حجت اس اعتبار سے نہیں ہوتی کہ اس پر فیصلہ کیا جا سکے، بلکہ تحریر پر زبانی شہادت ضروری ہے۔ اس لیے جب تم تحریر بنایا کرو تو دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے لوگوں میں سے، اپنے مردوں میں سے۔ یہ کم ضمیر کا اضافہ کر کے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے معاملات میں مسلمان ہی گواہ بنانے چاہیے۔ چنانچہ مسلمانوں کے معاملات میں کفار کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، مسلمان گواہ ہونے چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر دو آدمی میسر نہ ہوں تو ایک آدمی اور دو عورتیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک آدمی اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو بطور گواہ کے تم پسند کرتے ہو۔ آدمی خود جیسا بھی ہو وہ پسند یہی کرتا ہے کہ میرا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑے، سچے لوگوں سے پڑے اور صاف ستھرے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے میرا شراکت دار سچا آدمی ہو، وہ مجھے کسی معاملے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ تو جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکے میں نہ رکھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا اعتماد نہ توڑے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کا اعتماد نہ توڑیں۔ چنانچہ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ عادل اور سچے گواہوں کو گواہ بنایا کرو، سچے لوگوں کو گواہ بنایا کرو۔ اور پھر ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کے پیچھے ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی اور دو عورتیں ہوں۔ دو عورتیں اس لیے کہا کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو فتذکر احداہما الاخری، تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد کروا دے۔ خواتین اگرچہ باتونی بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی مقصد کی بات بھول جاتی ہیں، مقصد کی بات ان کو یاد نہیں رہتی، اور پھر اپنے گھر کے ماحول میں بیٹھ کر جتنی بھی باتیں کر سکتی ہوں، یہاں پر معاملات کی بات ہو رہی ہے، عدالتوں، کچہریوں، تھانوں، چوکیوں، جہاں پر پریا پنچایتیں، جہاں پر گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے، وہاں پر عورت کے لیے بات بیان کرنا خاصا مشکل عمل ہے۔ جہاں مرد ہی مرد ہوں اور وہاں ایک عورت وہ اتنے صاف ستھرے الفاظ میں گواہی دینے پہ عام طور پر قادر نہیں ہوتی، اس لیے پھر آسرے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عورت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دو عورتیں ہوں تو مل کر ایک دوسری کو جو کوئی بات میں مشکل پیش آ رہی ہے اس کو یاد کروا دے، تو یوں گواہی مکمل ہو جائے گی۔ عام طور پر ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کی کوئی ایسی بات، جیسے یہاں پر خاص طور پر عورتوں کے، دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے، اور اسی طرح احادیث میں اس کی کچھ وضاحت بھی ہے، میں انشاءاللہ ایک حدیث عرض بھی کروں گا، تو ایسی چیزوں کو اعتراض کا باعث بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ چیزیں اعتراض کا باعث نہیں ہیں،
یا تو اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا انکار کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو خالق اور مالک مانتے ہیں تو پھر اس نے جس کو جیسا بنایا ہے وہی مفید تھا، ویسا ہی مفید تھا، تو اللہ تعالیٰ کی خالقیت میں اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت میں دخل دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح حدود و قصاص کے معاملات ہیں، ان پر شور بھی مچتا ہے اور طرح طرح کے اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ ڈالو گے۔ تو اس کا مقصد خدا نہ خواستہ عورت کی کو مذمت بیان کرنا نہیں ہے، اس کی کوئی برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو تمہیں ان کی باتیں کچھ ناگوار گزرتی ہیں ان کو برداشت کرنا چاہیے، ان کو برداشت کرنا چاہیے، ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، تمہاری ذمہ داریاں اور ہیں۔ اب پسلی ہے، پسلی ہمارے لیے ٹیڑھی ہو تو حسن کا باعث بھی ہے، اور اسی طرح راحت کا باعث بھی ہے، اور پسلیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبردست قسم کے قیمتی اعضاء رکھے ہیں، دل ہیں، اسی طرح کلیجے ہیں، پھیپھڑے ہیں، بہت سارے اہم ترین چیزیں رکھی ہیں، ان کی تحفظ کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اگر اس کو ہم سیدھا کریں گے تو سیدھے ہونے کی حالت میں یہ حسن کا باعث بھی نہیں رہے گی اور راحت کا باعث بھی نہیں رہے گی، بلکہ تکلیف کا باعث بن جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل اور اس قسم کی چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے حفاظت کا باعث بھی نہ رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی ہمیں حقیقت سے آشنا کر کے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے معاملات کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی مذمت مقصود نہیں ہوتی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کا مجمع تھا، عورتوں کو خطاب فرما کے آپ نے فرمایا کہ تم عورتیں ایک تو صدقہ زیادہ کیا کرو، اور دوسرے نمبر پر استغفار زیادہ کیا کرو، اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان کی، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں بڑی کثرت سے جہنم میں جائیں گی، بہت زیادہ تعداد میں جہنم میں جائیں گی۔ تو یہاں پر جہنم میں جانے سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ صدقہ زیادہ کیا کریں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، لیکن صدقہ بطور خاص جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح صدقے کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت، استغفر اللہ استغفار کی کثرت، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو کام زیادہ کیا کرو، جیسے یہ عورتوں کے لیے مفید ہیں، مردوں کے لیے بھی مفید ہیں۔ تو جو لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ دو عملوں کی کثرت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم عورتیں کثرت سے جہنم میں کیوں جائیں گی؟ علاج تو آپ نے بتایا ہے کہ یہ کام کریں گی تو تحفظ ملے گا، لیکن اگر وہ وجہ معلوم ہو جائے تو اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم اور زیادہ تحفظ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو تم لعنت بہت کرتی ہو، اور دوسرے نمبر پر شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو گویا کہ لعنت کرنا اور اپنے محسن کے ناشکرا ہونا، یہ دو چیزیں جہنم میں داخلے کا باعث ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی بچنا چاہتا ہے جہنم سے تو اس کو چاہیے کہ لعنت اور اس قسم کی چیزوں سے گریز کرے اور شکر گزار بننے کی کوشش کرے، ناشکری کا وصف نہیں آنا چاہیے۔ اور لعنت کے بہت سارے الفاظ ہیں، لعنت ہو، لعنتی، یا پھٹکار پڑے، یا دفع ہو، دفع دور، اس قسم کے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہماری زبانوں میں رائج ہیں، یہ سارے لعنت کا معنی دیتے ہیں۔ تو چنانچہ عورتیں چونکہ یہ کثرت سے کرتی ہیں اس لیے یہ جہنم میں زیادہ جائیں گی، بچنا چاہتی ہیں تو صدقہ اور استغفار کی کثرت کریں۔
ساتھ ہی یہ عمل بھی چھوڑ دیں تو اور زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتیں دین میں اور عقل میں دونوں میں کم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں بھی کمی رکھی ہے اور تمہاری سمجھ میں بھی کمی رکھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عقل اور دین میں کم ہونے کے باوجود مردوں کی عقلوں پر پردہ ڈالنے والی تمہاری چیز جیسی میں نے کوئی چیز بھی نہیں دیکھی۔ مردوں کی عقلوں پر پردہ بھی تم بہت زیادہ ڈال دیتی ہو، اور جس کی وجہ سے مرد بہت زیادہ نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو باوجود اس کے کہ عقل میں بھی کم ہو، دین میں بھی کم ہو، اور مردوں کی عقلوں پر پردہ ڈالنے میں بہت آگے ہو۔ اس پر اس خاتون نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم دین میں اور عقل میں کم کیوں ہیں؟ تو یہاں پر بھی ان کا خیال یہی تھا کہ اگر معلوم ہو جائے کوئی وجہ چھوڑی جا سکتی ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں تاکہ ہمارا دین بھی کامل رہے اور عقل بھی کامل رہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا تو ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سمجھ میں کمی کی وجہ سے ہے، اللہ کا حکم ہے، سمجھ میں کمی کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کیا ہر مہینے چھٹیوں کے دنوں میں تم نماز اور روزہ نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، یہ تو ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دین میں کمی ہے، مرد پورا مہینہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور تم کچھ دن ایسا نہیں کر سکتے، یہ دین میں کمی ہے۔ تو یہاں پر دین میں اور عقل میں سمجھ میں کمی کا جو ذکر ہے، انشاءاللہ العزیز اس پر کچھ باتیں کل عرض کی جائیں گی جو اصل مقصودی باتیں ہیں۔ تو تمہید قائم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث اور اللہ اور رسول کے جو احکام ہیں ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔